یہ پہلے تو آپ لوگ یہ جو دو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات سے انکاری تھے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ بہرحال جو پارٹی کی ڈائریکشن ہے اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق ہی ہم نے کام کرنا ہے. اور مذاکرات تو ایک ایسی چیز ہے جب ملک حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو تب بھی مذاکرات جاری ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت تو خان صاحب جیل کے اندر ہے نا، تو مطلب وہ کیسے این آر او جو ہے نا وہ کیسے دیں گے؟ اسی طرح ہوتا ہے. اچھا، اس طرح کے کاموں میں تو اس طرح ہوتا ہے نا جی. دیکھیں یہ لوگوں کی محبت ہے، اس ملک کی عوام کی خان سے محبت ہے، اور خان کی اس ملک کے عوام کے ساتھ محبت ہے جس نے یہ سب کچھ ممکن بنایا ہے. اسپیکر کا عہدہ جو ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے. تو غیر جانبدار ہے، اسمبلی کے اندر ہے نا جی. جب آپ اپوزیشن سے جب پوچھ آپ لیں. کہتے ہیں کہ میں خان کا سپاہی ہوں تو آپ تو غیر جانبدار نہیں رہے نا؟ نہیں، بحیثیت اسپیکر میں غیر جانبدار ہوں. بحیثیت بابر سلیم سواتی تو میں غیر جانبدار نہیں ہوں، میں تو خان کا سپاہی ہوں. اچھا، سول سپریمیسی آپ کی اس بات سے میں 100% ایگری کرتا ہوں، لیکن ابھی یہ فوج کا یہ موقف ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہے نا، وہ اس ملک کو بیچتے ہیں. سیاستدان لائے گے، بنائے گے، کرپٹ، غلیظ، اخلاقی، مذہبی، ہر قسم کی گراوٹ پہ لوگ سامنے لائے گے اور پھر لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ سیاستدان ہے. ایسی بات نہیں ہے. سیاسی ورکر اور سیاستدان بڑے ٹھیک لوگ ہیں. کوئی ایک سیاستدان اس ملک کا بتا دیں مجھے، آپ کا بہت بڑا ایکسپیرینس ہے، آپ کا بہت بڑا نام ہے، جو غدار ہو. وہ ہمارے حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جس کو یہ لقب ملتا ہے تو یہ ایک اعزاز ہے کہ جو خان صاحب کو مل گیا ہے. بالکل خان صاحب کو مل گیا. تو یہ مطلب ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ کون غدار ہے کون نہیں ہے. یہ تو ایک مطلب کسی کو ٹارگٹ کرنا ہو تو یہ کیا ساری محنت اس لیے کی کہ کوئی آگے چند ٹکے کما لے؟ تو کتنے ٹکے ہیں؟ وہ پیسے تو اداروں کے پاس ہیں، سیاستدانوں کے پاس کون سے پیسے ہیں؟ مجھے بتا دیں، آپ تو بہت ایکسپیرینس رکھتے ہیں. ادارے چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. تو جو آپریشن یہاں پہ ہوتا ہے خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں ہے. تو آپ لوگ یعنی آپریشن نہیں چاہتے ہیں خیبر پختونخوا میں؟ اسمبلی کی بات کر سکتا ہوں. حکومتی موقف جناب سردار علی امین خان گنڈا پور یا ان کی کیبنٹ کا کوئی بندہ دے سکتا ہے. جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ اصل میں جو خیبر پختونخوا کے اندر ہے وہ تو ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. تو اس میں آپ لوگ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں اس کی وجہ ہے، صوبائی حکومت کی پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور پھر دیکھیں ہماری پولیس کی دائرہ اختیار بڑھ گیا ہے. صحیح. پہلے بارڈر لائن ہمارے، اب تو ہماری پولیس کو تو بیچاری کو وہ کام بھی کرنا پڑ رہا ہے جو اس کا کام نہیں ہے. یہ جو ایکشن اینڈ سول پاور جو لا ہے، جو 245 آئین کی 245 کا آرٹیکل ہے، اس کے اندر یہ ملٹری فورسز یہاں پہ آئی ہے، تو یہ آپ لوگ واپس لے رہے ہیں؟ دیکھیں اسے اس حد تک واپس جہاں ضرورت ہے، یہ تو حکومت بیٹھے گی، ہماری تو ریکمنڈیشنز ہوں گی نا اسمبلی کی. صحیح. تو جب حکومت بیٹھے گی تو وہ طے کرے گی کہ کس جگہ پہ کیا ضرورت ہے اور کس جگہ پہ کیا ضرورت ہے، پھر اس کے مطابق اس کو ری شیپ کیا جائے گا. اچھا، یہ جو ابھی 2022 میں جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور اس کی وجہ سے یہ جو ابھی سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہوئی، جو میں بتا رہا ہوں آپ کو 60% وائلنس میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ لوگ سارے عمران خان صاحب کے دور میں لائے گئے ہیں. کوئی بھی صوبے کا لیڈر ہے یا ملک کا لیڈر ہے، وہ اپنی پبلک کی بہتری کے لیے، امن کے لیے کوشاں رہتا ہے ہمیشہ. تو یہ اداروں کی دی ہوئی تجاویز کی روشنی میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، جس میں زیادہ کردار بھی اداروں کا ہی ہوتا ہے. آئی ایس پی آر کے ترجمان، اس نے یہ ابھی حالیہ دنوں میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس نے ایک بات کی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ہم نے جو ہے نا مطلب چند سال پہلے ان کی کمر توڑ دی تھی ان دہشت گردوں کی، تو یہ کس کے دور میں پھر جو ہے نا ان کو آنے دیا گیا؟ تو یہ تو انہوں نے یہ بات کی تھی جس میں بھی بڑا حیران ہوا. مجھے بڑا اس بات پہ میں جب یہ سنا مجھے بڑا افسوس ہوا. جی. ایک عسکری ادارے کے ترجمان کو سیاسی بیان نہیں دینے چاہیے. صحیح. اور بدقسمتی سے کچھ عرصے سے بالکل سیاسی بیان چل رہے ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے. آپ جو پی ٹی آئی ہے وہ ان کا ایک سافٹ کارنر ہے طالبان گروپوں کی طرف، وہ کہتے وہ یہ بات کرتی ہے کہ مذاکرات ہونی چاہیے ان کے ساتھ. ہونا بھی چاہیے جی. دیکھیں ہونا چاہیے، سافٹ کارنر ہونا چاہیے. اچھا. ہمارے ملک کے شہری ہیں، ٹھیک، مسلمان ہیں. اچھا، اب تو ان کو خوارج کہا جاتا ہے. اب یہ تو روز بدلتے رہتے ہیں ٹائٹل.
اچھا یہ جو یہ بھی بڑی آپ نے زبردست بات ٹائٹل کی تھی. بدلتے رہتے ہیں نا جی. کبھی یہ جہادی تھے, کبھی یہ جو ہے نا مطلب غازی تھے, کبھی یہ مجاہدین تھے, اور ابھی خوارج دہشت گرد. تو بس یہ ٹائٹل بدلتے رہتے ہیں. اسٹیمپ ہے وہ اٹھاؤ, ڈزا مارتے جاؤ.